ایک بندہ تھا، اس نے دکان کھولی اور اس نے دکان کے اندر نا چیزیں بیچتا تھا، تو وہ اس کا نا کاروبار اس طرح نہیں چل رہا تھا جس طرح اس کو امید تھی۔ تو ایک بزرگ تھے نیک، ان کے پاس وہ چلا گیا دعا کے لیے، اس نے کہا حضور میرے لیے دعا کریں، اس طرح میری دکان ہے۔ تو وہ باتیں بہت کم کرتے تھے، انہوں نے اس کو سمپلی یہ کہا کہ تم نا ایمانداری کے ساتھ ناپا تولا کرو، بس یہ کہہ کہ وہ چپ کر گئے۔ وہ بہرحال بڑا اس کے بندے کے دل پر اس بات کا اثر ہوا، گھر آیا، دکان پہ گیا تو جو ناپنے تولنے والا ترازو تھا نا، وہ اس نے اٹھا کے دکان کے باہر رکھ دی۔ اب اس نے جب دکان کے باہر رکھا تو جو بندہ بھی اس کے دکان سے کوئی چیز اٹھاتا، باہر جا کے اس کو وے کرتا اور اپنی مرضی سے جو پیسے بنتے وہ اس کو پکڑا۔ اب کئی بندے کم دیتے تھے، مگر کئی بندوں نے برے دیے، اور کئی بندے ایسے بھی بیچ میں تھے جو اس کو زیادہ بھی دے جاتے تھے۔ تو بہرحال کرتے کرتے نا اس کا بزنس بہت آگے چلا گیا، بڑا کامیاب ہو گیا، اتنا کامیاب ہوا کہ اب ویسے تو آپ نے دیکھا نا ترازو کے اوپر ایک طرف پتھر رکھے جاتے ہیں، اس نے وہ سونے کے پتھر بنوائے، اتنا اس کا کاروبار کامیاب ہو گیا۔ وہ سونے کے پتھر اس نے باہر، پتھر جو تھے باہر رکھوا دیے، ویئنگ سٹونز، کہ لوگ آئیں اور اس سے اپنا وہ کریں۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ جن کی دعا کا صدقہ، ان کی نصیحت کا صدقہ اتنا میرے پہ کرم ہوا ہے، میں چل کے ان کو اپنا حال سناتا ہوں۔ وہ ان کے پاس گیا، بزرگوں کے پاس، اس نے جا کے سونے کے پتھر جو تھے ان کو پیش کیے۔ اس نے کہا حضور یہ دیکھیں، آپ کی دعا سے، آپ کی نصیحت میں میں نے عمل کیا تو اللہ کا کتنا کرم اور فضل ہوا۔ آپ نے کچھ نہ فرمایا اور آخر میں صرف ایک بات کہی، آپ نے کہا کہ ان پتھروں کو جا کر، یہ جو سونے کے پتھر ہیں، پھینک دو، بس کہہ کے چپ کر کے۔ وہ بندہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ پتہ نہیں مجھے کیوں کہہ رہے ہیں۔ بہرحال وہ اٹھا، اس نے اسی طرح جا کے دریا میں پتھر پھینک دیے اور دکان پہ چلا گیا۔ کچھ دن گزرے، دریا کے کنارے پر پتھر جو تھے وہ سونے کے وہ پڑے ہوئے تھے۔ چند مسافر گزر رہے، انہوں نے دیکھا وہ سونے کے پتھروں کو اٹھایا تو دیکھا تو اس دکاندار کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اس سمے وہ دکاندار بھی بڑا مشہور تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ اسی کے پاس ہے، تو اسی کے پتھر ہیں، شاید گم گئے ہوں گے، اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کے پاس جب گئے، اس کو دیے، وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے تو انہوں نے کہا تھا پھینک دو، تو یہ تو واپس آ گئے ہیں۔ تو پریشانی کی حالت میں ان کے پاس گئے، اس نے کہا حضرت آپ نے کہا تھا پھینک دو، میں نے پھینک دیے، یہ خود ہی واپس آ گئے۔ تو آپ مسکرائے، وہ جو بزرگ تھے، اور مسکرا کے انہوں نے کہا یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو حق حلال کی روزی ہے اس کو پھینک بھی دو گے تو کہیں نہیں جائے گی، وہ واپس آئے گی۔ اتنا بڑا یہ سبق ہے۔ تو آپ ایمانداری کے ساتھ، اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے with all honesty، جو بھی آپ کا کاروبار ہے، حلال، حق حلال کا، اس کو آپ کریں، اور انشاءاللہ تعالی وقتی طور پر سیٹ بیک آ بھی جائے، مگر آپ آگے بڑھیں، انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کی ہوگی، میرے اللہ کے فضل و کرم۔